أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ رمضان، ماہ صیام، ماہ قیام کے فضائل و برکات بیان کیے تھے، روزہ رکھنے اور روزہ دار شخص کے فضائل و مناقب بیان کیے تھے، اور رمضان میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان دو گروہوں کے آگے درجات ہیں، کچھ بہت اعلیٰ ہیں، کچھ کم تر ہیں۔ اور جہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ البقرہ، سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی دوسری سورت کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی معاشرے کے اندر جو اقسام ہیں، جو گروہ ہیں، جو لوگ نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکلی پائے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اہل ایمان کے گروہ کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اگر پڑھیں تو مومنین کی صرف قرآن مجید کے اندر سینکڑوں صفات حمیدہ بیان کی گئی کہ جو مومنین کے اندر، اہل ایمان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں۔ سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 14 میں، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا۔ صلح حدیبیہ کے بعد، غزوہ فتح مکہ کے بعد، بہت سارے عرب کے قبائل، بہت سارے وادیہ نشین، جنگلوں میں رہنے والے دیہاتی لوگ، باداوی لوگ صلح حدیبیہ کے بعد جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے اور کلمہ پڑھا اور اسلام اور ایمان کا اظہار کیا، اور اپنے منہ سے یہ کہنا شروع کر دیا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی نفی کی ہے، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا۔ اور یہ دیہاتی، یہ باداوی، یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ابھی 4 دن ہوئے کلمہ پڑے ہوئے، زبان سے کلمہ ہی تو پڑھا ہے، اور اپنے منہ سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ عربی کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں، قبائل کہتے ہیں، بدوی کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ مالک کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ابھی تک ہم نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں میں گھر کر کے داخل نہیں ہوئی،
دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لائے، بلکہ ابھی تو تم نے زبان سے اقرار کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم یہ کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور اگر حدیث جبریل کو شامل کیا جائے تو ایمان کے بارے میں الگ سے سوال ہے، اسلام کے بارے میں الگ سے سوال ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے مومنین کی قرآن مجید سے 85 صفات بیان کروں گا، میں نے اور آپ نے اپنے دلوں کا، اپنے ضمیر کا، اپنے جسم کا، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے اعتقاد کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ بدویوں کی طرح، دیہاتیوں کی طرح ہم ابھی اسلام ہی لائے ہیں یا ہمارے دلوں میں کہیں ایمان بھی داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ ہماری ظاہری نمازیں، یہ ہمارے روزے، صدقات، یہ چیزیں، اور زبان سے کلمہ پڑھنا، ورد کرنا، ذکر اذکار کرنا، ظاہری اعمال کرنا، ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے، لیکن مالک کائنات کہہ دے یہ تو تمہاری زبان سے اور ظاہری اعمال سے اسلام کے کچھ ارکان کا اظہار ہے، دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سیدنا عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بنیادی سوال کیے، بلکہ 4 سوال کیے، قیامت کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ پہلا سوال یہ کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، تیرے دل میں اللہ کے اوپر، اللہ پر صادق ایمان ہو، تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر سچا ایمان ہو، وکتبہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، ورسلہ، اللہ کے جتنے بھی رسول اور نبی ہیں ان پر تیرا ایمان اور یقین ہو، وبالیوم الآخر، 5ویں چیز آخرت کے دن پر تیرا ایمان اور تیقن ہو، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان ہو کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، تقدیر بری بھی ہوتی ہے۔ یہ 6 چیزیں ارکان ایمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و70 شعبۃ، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ایمان کے 70 سے زیادہ درجات اور ڈپارٹمنٹس ہیں۔ الایمان بضع و70 شعبۃ، ایمان ایک چیز نہیں ہے، ایمان کے بڑے درجے ہیں، ایمان کے بڑے شعبے ہیں، ایمان کے بڑے حصے ہیں، 70 سے زیادہ حصے، 70 سے زیادہ شعبے، 70 سے زیادہ درجات ہیں ایمان کے۔ ایمان کا سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کہنا، ایمان کا سب سے ہلکا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کو، اینٹ کو، پتھر کو، کانٹے کو راستے سے ہٹا کے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم و حیا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایمان کے بہت درجات، لیکن 6 ارکان ایمان ہے بنیادی طور پر۔ اسلام کے بارے میں پوچھا، اب جب 6 چیزیں پہلے بتائیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان، ان چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ ہے، یہ باطنی چیزیں ہیں، ان کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر کسی کا کتنا ایمان ہے، اس کا کوئی اظہار نہیں ہو سکتا۔ آخرت کو بندہ مانتا ہے نہیں مانتا قلبی چیز ہے، نہیں پتہ چل سکتا، صرف اللہ کو پتہ، یہ بندے کو پتہ۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر اسلام ظاہری اعمال پر بولا گیا ہے۔ جبریل امین نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھ۔ اب جب بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو سب کے سامنے پڑھتا ہے نا، جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ ظاہری چیز ہے، کلمہ شہادت پڑھنا یہ ظاہری چیز ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ دل کے اندر نہیں رہا۔ دل میں تو ایمان آ گیا، دل میں تصدیق آ گئی، اب زبان سے اظہار کر دیا۔ کلمہ شہادت پڑھنا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، نماز بھی ظاہری چیز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ظاہری چیز ہے، ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے، مالی عبادت۔ رمضان کے روزے رکھنا ظاہری چیز ہے،
بندہ اپنے اعمال سے اپنے جسم کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ارکان کے ساتھ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ پانچویں چیز حج کرنا بیت اللہ کا، یہ بھی ظاہری اعمال ہے۔ تو دیکھیں جب بنیادی طور پر صرف لفظ اسلام بولا جائے تو لفظ اسلام میں یہ بات سمجھ لیں، ذرا تھوڑی باریک سی بات ہے۔ لفظ اسلام بولا جائے، آپ کہیں دین اسلام، ضابطہ حیات، جب لفظ اسلام اکیلا بولا جائے گا اس سے مراد ایمانیات، اعتقادات، عبادات، معاملات، طلاق، نکاح، لین دین، حلال حرام، جائز و ناجائز۔ لفظ اسلام کے اندر جب ویسے اسلام بولا جائے، کس کو مانتے ہوئے؟ اسلام کو مانتے ہیں ہم، عیسائیت کو نہیں مانتے، یہودیت کو نہیں مانتے، ہندوازم کو نہیں مانتے۔ جب لفظ اسلام ویسے بولا جائے، ان جنرل بولا جائے، مطلق طور پر بولا جائے، اس میں ایمان بھی آ جائے گا، ظاہری اعمال بھی آ جائیں گے، اعتقادات عقائد بھی آ جائیں گے، یعنی باطنی اعمال بھی آ جائیں گے، ظاہری بھی، جب ویسے اسلام کا لفظ بولا جائے۔ اسی طرح جب لفظ ایمان اکیلا بولا جائے ویسے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، اس میں بھی سارا اسلام پورا دین ضابطہ ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیں، جب اسلام اور ایمان کسی جملے کے اندر اکٹھے بولے جائیں کہ بھائی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا نہیں آپ اسلام لائے۔ جب اس وقت اکٹھا ایک ہی جملے میں اسلام اور ایمان بولا جائے تو اس وقت اسلام سے مراد ظاہری عبادات اور اعمال ہوں گے، اور ایمان سے مراد عقیدہ اور جو باطن کے اندر نظریات ہیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، صرف اسلام ظاہری اعمال کافی نہیں ہے۔ عرابیوں نے، دیہاتیوں نے کہا آج ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ میں الحمدللہ بہت زیادہ میں نے اس پہ سوچا کہ رمضان کے اتنے اہم جمعات ہوتے ہیں، میں کیا اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کروں، تو بڑا سوچ کے یہ میرے ذہن میں کل یہ چیز استقرار پکڑ گئی کہ میں قرآن مجید سے تلاش کر کے مومنین کی جو صفات بیان ہوئی نا وہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ بندہ سوچے غور کرے کہ آیا ہم صرف اعمال کیے جا رہے ہیں ظاہری، یہی نہ ہو کہ عرابیوں دیہاتیوں کی طرح ہم سمجھتے رہے ہم بڑے مومن ہیں اور مومنوں والی صفات ہمارے اندر موجود ہی نہیں، ہم ظاہری نمازیں اور ظاہری کلمہ پڑھتے رہیں اور کل قیامت کے دن جائیں اللہ کے پاس اور مالک کائنات کہہ دے یہ تو تمہارے ظاہری اعمال تھے، دلوں میں تو ایمان موجود ہی نہیں، دلوں میں زنگ لگے ہوئے تھے کفر کے، نفاق کے، بغض کے اور دوسری چیزوں کے، دنیا داری کے، دنیا پرستی کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ابتدا میں سورہ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں الذین، ذرا گنتے جانا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان ہے، جنت کو نہیں دیکھا ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا ایمان ہے، اور ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان ہے، آخرت کو نہیں دیکھا ایمان ہے، الصراط کو نہیں دیکھا ایمان ہے، اللہ کے عرش کو نہیں دیکھا ایمان ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے تھامنے والے فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان ہے، جو آج سے پہلے ہم سے پہلے جو بھی گزرا اور قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے پہلے انبیاء کی، ان کی قوموں کی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے اور اس سے پہلے کے جو بھی ہم سے پہلے کی خبریں تاریخ کی قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے گزر گئی، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یہ ہے متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہ اندھے بہرے ہو کے ایمان لاتے، نہیں، اللہ نے بتایا ایمان ہے، رسول اللہ نے بتایا ایمان ہے، وحی آئی ایمان ہے، کتاب اللہ پہ ایمان ہے، عقل تسلیم کرے تب بھی ایمان ہے، عقل تسلیم نہ کرے تب بھی ایمان ہے۔ جنت کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیسی ہوگی، وما خطر علی قلب بشر، اور جنت کیسی ہوگی کسی کے دل پہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا، کسی کے دل پہ ذرا سی سوچ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ جنت ہوگی کیسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتا دیا، رسول اللہ نے جو بتا دیا، یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہدایت دیتا ہے متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو۔ اب متقی کون ہے؟ جن کا غیب پر ایمان ہے، بن دیکھے ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے پر ہی ایمان ہے۔ دوسری صرف
یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز قائم کرتے ہیں. اب یہ ظاہری چیز آ گئی ہے. غیب پر ایمان، نظریے کا ایمان، اندر کے دل باطن ایمان والا جب بن گیا، دل اندر مومن ہو گیا، غیب پر ایمان ہو گیا. یقیمون الصلاۃ، اب نماز قائم کر کے دکھاتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، خشوع سے پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری صفت یہاں پر جو اہل ایمان کی بیان ہو رہی ہے، مومنین کی صفت، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس کو جمع کر کے خزانے بنا کے نہیں رکھتے، مالک کے رستوں کے اندر، خیر کے رستوں کے اندر، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت جو اللہ نے بیان کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور مومن متقین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اے میرے محبوب آپ کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، حدیث پر ایمان ہے، جو شریعت رسول اللہ پہ آئی اس پہ بھی ایمان ہے، اور جو آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں اتری، صحیفے اترے، دین اترے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور پانچویں صفت یہاں بیان ہوئی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر متقی ایمان لانے والے. 5 صفات. غیب پر ایمان ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ پہ جو اترا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ سے جو پہلے آیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور پانچویں چیز، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر ان کا یقین ہوتا ہے، مر کے جانا ہے، دنیا میں بیٹھ جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بیان کی ہیں. اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے، وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اور لوگوں تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو یہ نیکی ہے، مغرب کی طرف منہ کر لو یہ نیکی ہے، شمال جنوب یہ ظاہری عبادات تم نے اس کو ہی نیکی سمجھا؟ نہیں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب کی طرف دکھا کے سامنے نماز پڑھنا، یہ کوئی قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی اس بندے کی یہ ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لائے، وَالْكِتَابِ، کتابوں پر ایمان لائے، وَالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں پر ایمان لائے. آگے ذرا صفات دیکھیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی شفقت اور محبت کے اندر آ کے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، رب کی رضا میں اپنا مال دیتا ہے. ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، یتیموں پہ مال خرچ کرتا ہے. کس کی محبت میں؟ رب کی محبت میں. والمساکین، مسکینوں پہ مال خرچ کرتا ہے. وابن السبیل، پردیسیوں مسافروں پہ مال خرچ کرتا ہے. والسائل، اور سوال کرنے والے سائلین کو دیتا ہے. وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے میں، غلاموں کو آزاد کروانے میں مال خرچ کرتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات دیتا ہے مومن بندہ. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور مومن متقی لوگ جو نیکی کی حقیقت کو پاتے ہیں، جن کو نیکی فائدہ دیتی ہے، جن کی نیکی حقیقی ہوتی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ لوگ جب وہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی میثاق کرتے ہیں، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء، اور متقی اور مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نیکی فائدہ دیتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو تنگیوں کے اندر، مشکلات کے اندر، جب تنگیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مال کی تنگی آتی ہے، بھوک آتی ہے، فقر و فاقہ آتے ہیں، دوسری آزمائشیں آتی ہیں، دنیا جہان کی پریشانیوں میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وحین الباس، جب جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، غزوہ ہوتا ہے، کافروں سے پالا پڑتا ہے، یہ میدان سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتے، جنگ میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب وہ لوگ، میں ذرا دوبارہ دہرا دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ کرو، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں میں، غلام آزاد کرنے والوں میں نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، عہد کرے تو پورا کرے، اور تنگیوں مشکلات میں صبر کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، جن میں یہ صفات ہوتی ہیں، اولئک الذین صدقوا،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہے ہوئے کلمے پر سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی متقی ہیں، یہی مومن ہیں، یہی نیک ہیں، یہی بلے ہیں، یہی اللہ کے مقرب ہیں، یہی صالحین ہیں، یہی اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، مومنین کی بہت ساری صفات ہیں۔ سورہ انفال جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں ذرا مومنین کی صفات جو مالک نے بیان کی ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ مالک کہتے ہیں یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں، کہ جنگ لڑی ہے، جہاد کیا ہے، کفار کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہم نے جہاد کیا ہے، مال غنیمت ملا ہے، لوٹا ہوا مال ملا ہے، یہ مال غنیمت جس کے ہاتھ چڑھ گیا وہ لے جائے، نہیں میں نے لوٹا تھا، یہ گھوڑا میں نے چھینا تھا، یہ زرہ میں نے چھینی تھی، یہ تلوار میرے ہاتھ میں آئی تھی، مقتول کافر مردار کی، نہیں۔ مالک نے کہا یسألونک عن الانفال، یہ مومن آپ سے سوال کرتے ہیں، پہلے تو جنگیں ہوئی نہیں تھی، ایک غزوہ بدر ہوا ہے اور یہ 17 رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، 2 ہجری کو ہوا ہے، پہلا ہی غزوہ ہوا، پہلے میں مالک نے فتح دی، مالک نے کہا 1000 فرشتے بھیجوں گا، نہیں راضی 3000 فرشتے بھیجوں گا۔ اے میرے نبی اور صحابہ اگر تسلی نہیں ہے، مالک آسمان سے 5000 فرشتے بھیجنے کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے رات کو نیند دے کے، اونگ دے کے، بارش دے کے تمہارے دلوں کی تثبیت کرے گا، تمہارے دلوں کو ثابت قدم کرے گا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، 17 تلواریں ہیں، تم ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑ لو اور جاؤ گے، چھڑیاں پکڑ لو، صحیح بخاری کو پڑھو، مومن ایسے لوگ ہوتے ہیں ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑی ہے، کھجور کی چھڑیاں ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مالک کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اے اللہ تھوڑی سی سپاہ لے کے آ گیا ہوں، تھوڑے سے لوگ لے کے آ گیا ہوں، یہ میری 15 سالہ تبلیغ کا ثمر ہے، اللہ میری ساری زندگی کی کمائی یہ 313 ہے، اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے کوئی بھی تیری عبادت کو نہیں بچے گا، اے مالک اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہوتی رہے، اللہ آج ہمیں فتح سے ہم کنار کر دینا۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے کرتا پکڑا اور کہا اللہ کے نبی قد الحقت علی ربک، آپ نے اپنے رب سے بڑا چمٹ کے سوال کر لیا، اپنے رب سے گڑگڑا کے سوال کیا، رب آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ابھی یہ بڑا لشکر شکست کھا جائے گا، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، مٹی اٹھا کے پھینکی۔ مالک نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو مٹی اٹھا کے کافروں کے منہ پہ آپ نے پھینکی تھی، اے میرے محبوب آپ نے نہیں پھینکی تھی، توفیق تو رب کی تھی اور رب نے پھینکی تھی۔ میری وہاں پہ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، صحابی بیان کرتے ہیں ایمان والے تو یہ لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، یہاں کہتے ہیں مزدوری کرنی ہے، دہاڑی لگانی ہے، کام کرنا ہے، بازار پہ بیٹھنا ہے، اڈے پہ بیٹھنا ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ نوجوان ہے وہ 313 سے پوچھ جنہوں نے رمضان کا روزہ بھی رکھا تھا، کفار سے جہاد بھی کیا تھا، مالک کائنات نے ان کو ایسا انعام دیا کہ جب کھڑے ہوئے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی، تلواریں بھی پوری نہ تھی، زرہ بھی نہیں تھی، تیر بھی نہیں تھے، کمان بھی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑے کر دیا، سبے باندھ کے کھڑے ہوئے، اتبا شیبہ اور بڑے بڑے بدماش سامنے آئے۔ ایک صحابی کہتا ہے بدر میں میں نے یہ منظر دیکھا تھا، میں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ ہم کسی کافر کے پیچھے چڑی لے کے بھاگتے تھے اور ابھی اس کے قریب جاتے نہیں تھے، اس کی گردن اڑ کے زمین پہ گر جاتی تھی۔ ایک صحابی نے کہا میں نے بدر میں یہ منظر اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، گھوڑے آوازیں نکال رہے ہیں اور کوئی ان سے کہہ رہا ہے ان کا مالک رک جا، ٹھہر جا، اپنے گھوڑے کا نام لے کے کہہ رہا ہے، صحیح بخاری مسلم کے حدیث۔ اور صحابی کہتے میں نے آگے پیچھے دیکھا کوئی گھوڑا نظر نہیں آیا، گھوڑے کی آواز بھی آ رہی تھی، مالک کہہ بھی رہا تھا گھوڑے کا رک جا، ٹھہر جا،
आराम से चल। कौन थे? फरिश्ते थे जो घोड़ों पे सवार होके आए, जो सिरे कस के आए, जो तलवारें लेके आए, कुफ्फार को मारने के लिए आए। अल्लाह ताला ने ये सूरह अनफाल के अंदर बदर का तज़किरा है, मौजू नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब फतह हो गई, 70 कैदी हो गए, 70 मुर्दार हो गए, पहली जंग है, पहला मार्का है, हक व बातिल का पहला मार्का, रब ने फतह अता कर दी। अब आपसे पूछते हैं कि माले गनीमत का क्या करें? जिसको मिला वो ले जाए। फरमाया नहीं, माले गनीमत अल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, ये माले गनीमत तो अल्लाह का है और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम, माले गनीमत अल्लाह का है, उसके रसूल का है, यानी अल्लाह और उसके रसूल जिसको चाहे दे दे, बैतुल माल में दे दे, जिसको चाहे ज्यादा दे दे, जिसको चाहे कम दे दे। अल्लाह के रसूल का फैसला है, अल्लाह ताला का फैसला है, रसूल की ज़बान से सादिर होगा। और अपने दरमियान इस्लाह करो, अपने दरमियान इत्तेफाक रखो, मोहब्बत रखो, मवद्दत रखो, प्यार करो एक दूसरे से। वातिउल्लाह व रसूलहू, ऐ मोमिनो अगर तुम में ईमान बाकी है, अल्लाह के रसूल की इताअत का दामन न छोड़ना, अल्लाह की इताअत को न छोड़ना। और मोमिन कौन होते हैं? फरमाया अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। आपने भी सवाल किया, सहाबा के ज़हन में सवाल उठा कि मोमिन कौन होते हैं? अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफात बयान कर दी। मैंने और तूने सोचना है ये आयत सुन के कि हमारे अंदर ये सिफात उभरती है क्या? हमारे दिलों के अंदर ये खशियत पैदा होती है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मालिक ने ऐलान कर दिया हकीकी मोमिन तो वो है, मोमिन असल में वो होते हैं जब रब का इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब रब का जिक्र किया जाता है, जब रब का नाम लिया जाता है, जब रब के अहकाम बयान किए जाते हैं, जब अल्लाह की बात उनके सामने आती है। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र होता है, मोमिन तो वो लोग होते हैं। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र होता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, दिलों में खशियत पैदा हो जाती है, दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। बेदार होके बैठे, बेदार होके बैठे, बेदार होके बैठे। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है इनके दिल डर जाते हैं, दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब रब की आयात इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो मोमिनों का ईमान बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पे तवक्कुल करने वाले। तीन सिफात इस आयत में बयान हुई। मोमिन वो है, मोमिन वो है जब अल्लाह का नाम आए, अल्लाह का जिक्र आए, अल्लाह की बात आए, दिलों में डर पैदा हो जाए। अल्लाह का नाम लेके दिल के अंदर डर पैदा होता है कि ये काम करना है कि नहीं करना, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। एक बंदा अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों का जिक्र किया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, बंद कमरे हैं, महल्लात हैं, बंद कमरे हैं, रब के सिवा कोई देखने वाला नहीं है। जवान है, राना है, खूबसूरत है, सारा कुछ मौजूद है। और दावत गुनाह देने वाली अजीज़े मिस्र की बीवी है, हस्बो नसब वाली है, खूबसूरत है, औहदा है, जाहो जलाल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद कमरों के अंदर वो कहती है, है तालक आ मेरे पास आ और गुनाह कर ले। आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ, अल्लाह का खौफ आता है, अल्लाह का डर आता है, मैं ये काम नहीं करूंगा। आप देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिन तो वो होते हैं जब अल्लाह का जिक्र हो दिल डर जाते हैं, दिलों में रब का खौफ पैदा हो जाता है। जब अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पे तवक्कुल करते हैं। वो मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, टेंशनें भी आती हैं, डिप्रेशन भी आती है, मालों की कमी भी आती है, जानों की कमी भी आती है, लोग दुनिया से जाते भी हैं, तरह तरह की परेशानियां भी हैं, मामलात भी हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, नौजवान डिप्रेशन का शिकार होता है। कौन होता है? जिसके दिल में ईमान नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, जो कुरान नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता, बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन का शिकार वो होता है। और डिप्रेशन का शिकार वो कभी नहीं होता। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जिसका रब पे भरोसा हो वो कभी परेशान नहीं।
پھر آگے مالک کائنات نے ان کی مزید صفات یہ بیان کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کا بار بار تذکرہ ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو دل ڈر جائے، آیات پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جائے، ایمان پڑھ جائیں اور اللہ پہ توکل کریں، نماز قائم کریں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ مالک کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ ہیں جو امتحان کے اندر کھڑے ہو کے پاس ہوئے، یہ سچے مومن ہیں، یہ کھڑے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ ان کو ملے گا کیا؟ بھائی نماز بھی قائم کرے، زکات بھی ادا کرے، اللہ سے بھی ڈرے، توکل بھی رب پہ کرے، ملے گا کیا؟ بس اتنا ہی کہ سچے مومن ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، بڑے درجات ہیں جنت میں۔ وَمَغْفِرَةٌ، رب نے بخشش کا اعلان کر دیا ان مومنوں کے لیے، وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی مالک نے رکھی ہے۔ ذرا اور بھی صفات کا، ذرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں تلوار لے کے نکلنے والے، اللہ کے راستے میں اپنے گھروں کو چھوڑنے والے مجاہدین، یہ بھی اہل ایمان کے اعلیٰ معیار پہ ہیں۔ ان کی ذرا صفات سنیں۔ مالک کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ لوگ یہ مومنین سے اللہ نے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور جنت کے بدلے میں سودا ہو گیا، جنت کے بدلے میں مال کا سودا، اللہ تعالیٰ سے سودا ہو گیا ہے، میرا سودا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، عثمان ذوالنورین تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، مال نہ ملتا تھا، غلہ نہ ملتا تھا، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، اور مال بہت، مہنگائی بہت ہو گئی تھی، لوگ سونا اور کیا کچھ دے کے آٹا خریدنا چاہتے تھے۔ مکے کے اندر، مدینے کے اندر ایک بڑا لشکر، ایک بڑا قافلہ آتا ہے، اونٹوں کا قطار در قطار، ہزاروں کی تعداد کے اندر ایک قافلہ آتا ہے، اس پہ غلہ لدا ہوا، شام کے بازاروں سے آیا ہے، سارا مدینہ امٹ کے آ گیا ہے۔ کوئی تاجر کہتا ہے اتنے دینار میں دے دے، کوئی کہتا ہے اتنے لاکھ میں دے دے، کوئی کہتا ہے اتنے کروڑ میں دے دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں میں نے نہیں دینا، مجھے اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا اتنے دے دے، کہا اس سے بھی زیادہ پیسے مل رہے ہیں، کہا نہیں پھر اتنے میں دے دے۔ بڑے سے بڑا ریٹ، ڈبل، 3 گنا 4 گنا 10 گنا لوگوں نے اس کے پیسے لگا دیے۔ عثمان غنی نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ کہا میرے مالک سے میرا سودا جنت کے بدلے میں ہو چکا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے تمہارے درہم و دینار نہیں چاہیے۔ مالک نے یہی تو بات کہی ہے کہ وہ لوگ، یہ مومن، اللہ نے ان کی جانوں کے بدلے میں، ان کے مالوں کے بدلے میں اللہ نے جنت کے سودے کر لیے ان لوگوں سے۔ جاؤ اپنے مال جان رب کے راستے میں کھپا دو، اللہ اپنے مال جان اللہ کے راستے میں لگا دو۔ مالک ملے گا کیا؟ سودا طے کر، اللہ ہم سے ریٹ طے کر، ریٹ کیا؟ جنت ملے گی۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کے نبی یہ تو بڑی جنتیں ہیں جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیها، اور سودے کر لو اللہ سے، اس جنت کے سودے کر لو، مال کے بدلے، جان کے بدلے، نماز کے بدلے، روزے کے بدلے، بھوکا پیاسا رہنے کے بدلے سودے کر لو اس جنت کے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کوڑا چمڑے کا کوڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ مارا جاتا ہے، وہ چمڑے کا کوڑا چھانٹا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو یہ ساری دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اتنی سی جگہ، اتنا سا کوڑا ہوتا ہے، اتنا موٹا سا، اور شاید 1 ہاتھ یا 1.5 ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ کون ہے جو اپنے رب سے سودا کرے، ریٹ طے کرے اپنے مالک سے؟ میرے مالک میرے ساتھ ریٹ طے کر، مجھے دنیا چاہیے لیکن ضرورت کے مطابق چاہیے، جو فالتو ہوگا تیرے راستے میں خرچ کروں دوں، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مجاہدین فی
سبیل اللہ کے لیے اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا. مالک ریٹ طے کر, مجھے جنت فردوس چاہیے, مجھے جنت اعلیٰ چاہیے, مجھے بڑی جنتیں چاہیے, مجھے تیری رضا چاہیے, مجھے تیری خوشنودی چاہیے. کون ہے جو سودا کرے؟ مالک تو سودا کر رہا ہے. مالک کہتا ہے کہ لوگ مومن وہ ہیں کہ اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کے سودے کر لیے, ان کے ساتھ سودے میں بدلے میں انہوں نے مال دے دیے, انہوں نے جانیں دے دی, انہوں نے وقت دے دیا. مالک نے اس کے بدلے کے اندر ان کو جنت عطا کر دی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ, مالک کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. فیقتلون, یہ کافروں کو قتل کرتے ہیں. فیقتلون, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے, اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتے. اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز زمین میں تو جان ہی ہے نا. انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو مارنا پڑا تو مارا ہے, اللہ کے لیے خود مرنا پڑا تو مرنا قبول کر لیا ہے. مالک نے کہا وعدن علیہ حقا, اللہ پہ پورا سچا اللہ کے اوپر عہد ہے, اللہ کے اوپر ذمہ ہے. فی التوراۃ والانجیل فی القرآن والقرآن, اللہ نے توریت میں وعدہ کیا, انجیل میں وعدہ کیا, قرآن میں وعدہ کیا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور مومنوں اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی, دنیا تو سنوارو. مالک کہتا ہے اور بتاؤ اللہ سے زیادہ وعدے پورے کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے وعدے سے پورے کرتا ہے. مالک کہتا ہے فاستبشروا, اور خوش ہو جاؤ. فاستبشروا, خوش ہو جاؤ. ببیعکم الذی بایعتم, جو تم نے رب سے سودا کیا تھا, رب سے لین دین کیا تھا. یار آپ دنیا کے اندر سودے کرتے, مالک ہم سے بال باغتا, کوئی سودا نہ کرتا, کوئی جنت نہ دیتا, کوئی انعامات نہ دیتا. قسم سے مالک کا دیا مال تھا, ہم پہ دینا واجب تھا. باپ اپنے بیٹے کو پیسے دیتا ہے کمائے ہوئے, وہ یہ نہیں کہتا بیٹا اگر پیسے واپس کرے گا تو پھر تجھے یہ دوں گا یہ دوں گا. آج 1000 دے گا بیٹا, کل مجھ سے 1500 دے لے. کیا باپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ مال باپ کا ہے, اس کا اپنا مال ہے, چاہے جب واپس لے لے, کوئی انعام کی لالچ بیٹے کو نہ دے. لیکن مالک ہمیں کہتا مال دو, انعام کی لالچ نہ دیتا. قسم ہے رب کعبہ کی, ہمارے اوپر مال دینا لازم تھا, لیکن رب نے بندو کے ساتھ, بندو کی سوچ کے ساتھ معاملہ کیا. کتنا انصاف کا معاملہ کیا, کتنا عدل کا معاملہ کیا. کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم, اور جاؤ جو تم نے سودا کیا تھا اپنے سودے پہ خوش ہو جاؤ. میں نے تمہارے ساتھ تم سے ویسے مال نہیں مانگا, تم سے سودا کیا ہے. تم نے مال دیا, جان دیا, وقت دیا ہے, تم نے میرے دین کے لیے وقت نکالا ہے. جاؤ, میں نے مفت میں نہیں دیا, میں نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب مومنوں کی صفات کیا ہے؟ التائبون, العابدون, توبہ کرنے والے, اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے, العابدون, رب کی عبادت کرنے والے, الحامدون, رب کی حمد کرنے والے, السائحون, روزے رکھنے والے, الراکعون, رب کے سامنے جھک کے رکوع کرنے والے, الساجدون, اپنی جبین نیاز کو رب کے سامنے رگڑ کے ذلیل کرنے والے, سجدہ کرنے والے, الامرون بالمعروف, نیکی کا حکم کرنے والے, والناہون عن المنکر, اور برائی سے منع کرنے والے, اور والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کی, اللہ کی شریعت کی, اللہ کی حرام کردہ اشیاء کی حفاظت کرنے والے, حدود اللہ کے قریب نہ جانے والے. وبشر المؤمنین, جو توبہ کرنے والے ہوں, عبادت کرنے والے ہوں, روزے رکھنے والے ہوں, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں, رکوع کرنے والے ہوں, سجدے کرنے والے ہوں, نیکی کا حکم کریں, برے کام سے منع کریں, رب کی حمد بیان کرنے والے. مالک کہتا ہے ایسے مومنوں کو خوشخبری دے. پھر مالک ابھی یہ صفات ختم نہیں ہوئی, مالک نے تو ایسی صفات بیان کی ہیں. یہ سورہ المؤمنون شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور مومن کامیاب ہو گئے, مومن فلاح پا گئے. کون مومن؟ مومنوں کی صفات بھی ہیں, صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. اور قد افلح المؤمنون, مومن فلاح پا گئے. کوئی مومن کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لے مومن ہوتا ہے, عید کی نماز پڑھ لے مومن ہوتا ہے, کسی کا جنازہ پڑھ لے مومن ہوتا ہے, اور جوان ہو تو نکاح ہو جائے مومن ہوتا ہے, مر جائے تو جنازہ پڑھ لے یہ مومن ہوتا ہے. نہیں, مومن وہ ہوتا ہے قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب ہوئے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو ڈر کے
خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کسی بھی فضول بات سے اعراض کرنے والے ہیں، فضولیات میں نہیں پڑھتے، ایسی گپ شپ فضول باتیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی فضول کام ہو جن کا دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، فضول کاموں میں مومن نہیں پڑھتے۔ مومن فضول کاموں میں نہیں پڑھتے۔ آج نوجوان دکان پہ بیٹھا ہے، ہسپتال میں بیٹھا ہے، اسکول میں بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، گیمیں کھیلے جا رہے ہو، کوئی کام ہی نہیں ہے، گیمیں کھیلے جا رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ لغو کام ہے۔ مومن کی صفات ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کام، فضول کام، بے فائدہ کام جن کا دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں۔ فٹ بال کھیلو کوئی لغو کام نہیں، ورزش ہوتی ہے۔ کرکٹ کھیلو، ہاکی کھیلو، جوئے کے بغیر کوئی بھی جسمانی ورزش کرو، لغو کام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو موبائل پہ بیٹھ کے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گیمیں کھیل رہی ہے، وہ کام ہے۔ آنکھیں برباد، ذہن کی تباہی ہو جاتی ہے اس چیزوں سے۔ بچوں کو بچاؤ، بچے کو باہر لے کے جاتے نہیں ہیں، والدین کے پاس، والد کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچہ رونے لگا موبائل دے دیا، یار وہ کام ہے کرنے والا۔ اگر آپ بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، بچے پیدا کیوں کرتے ہو؟ بچے کو موبائل دیتے ہو اس عمر کے اندر 2-3 سال کا۔ آپ نے دیکھا ہے بچوں کو اینک لگنے کی ریشو کتنی زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کمپیوٹر کی وجہ سے، لیپ ٹاپ کی وجہ سے، ٹیب کی وجہ سے۔ یا تمہارے پاس پیسہ آ گیا ہے تو سنبھال کے رکھو، بچے کو وقت دو، وہ دکان سے 1 گھنٹہ پہلے آ جاؤ، بچے کو پارک میں لے کے جاؤ، بچے کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جاؤ، کو ویکینڈ پہ ایک دن رکھو اپنی فیملی کے لیے۔ موبائل دے کے بچوں کو تم خراب کر رہے ہو، پھر بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بچہ دین نہیں پڑھتا، دنیا نہیں پڑھتا، بچیاں خراب ہو گئی، لوگوں کی عزتیں پامال ہو گئی۔ آپ کی اور میری سستی کی وجہ سے گھروں کی 4 دیواری پامال ہوگی۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اس نے کہا جس گھر کے اندر کنواری لڑکی موبائل استعمال کرتی، اس گھر کی 4 دیواروں کو اونچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لغو کام، فضول کام۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں لغو فضول کام چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن زکات ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور بیویوں کے لیے شوہر ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونیاں جو اسلامی حکومت میں ملے ان کا بھی تصور نہیں ہے، فإنہم غیر ملومین، یا بیوی ہے یا لونڈی ہے، اس کے علاوہ کوئی جائز راستہ نہیں ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے سطر، اپنی شرمگاہ، عزت عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اپنے حلال رشتے کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی وسیلہ، کوئی طریقہ اختیار کرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ حد سے تجاوز کرنے والے، یہ باغی لوگ ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنے والے سرکش لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور مومن کامیاب وہ ہوتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن وہ ہوتے ہیں جب اپنے کوئی عہد کرے، عہد کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ کرے، وعدہ پورا کرتے ہیں، امانت رکھی جائے، امانت صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی با جماعت، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پڑھی نہیں ہے، کبھی پڑھ لی 2 اکٹھی کر کے پڑھ لی نہیں۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، پورے خیال کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن میں یہ صفات ہو، ملے گا کیا؟ جو نماز قائم کرنے والوں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں، بدکاری نہ کرتے ہو، امانت، عہد، وعدہ، ان سب چیزوں کا خیال کرنے والے، ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ لوگ وارث ہیں۔ بھائی کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو وراثت میں جنت فردوس ملے گی، جب چلے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔
مالک کائنات نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں, اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں. ان کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے. مومن ہر دم اللہ کا خوف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا اتق اللہ حیثما کنتا وأینما کنتا. اے میرے صحابی, جہاں بھی ہو, جس حالت میں ہو, جس مقام پہ ہو, ہر حال میں اللہ میں ڈر. یہ نہیں کہ مسجد میں اللہ کا ڈر ہے, بازار میں نہیں ہے, بازار میں گھر میں نہیں ہے, لوگوں کی موجودگی میں اللہ کا ڈر تقویٰ ہے, لیکن اکیلے میں گیا تو گناہ میں پڑ گیا, برائی میں پڑ گیا, اللہ کا تقویٰ نہ رہا. مالک کائنات کہتے ہیں مومن تو وہ لوگ ہوتے جو رب سے ڈرنے والے ہوتے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اللہ کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. مومن وہ ہوتے ہیں جو رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں. ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں, اپنے چہرے کو, اپنے سر کو, اپنے وجود کو جا کے قبروں پر اور درباروں پر, شجروں پر, حجروں پر, پتھروں پر, بتوں پر, غیر اللہ کے سامنے نہ سجدے کے لیے جھکتے, نہ طواف کے لیے جھکتے, نہ قیام کے لیے جھکتے. نظر نیاز. مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اور جو شرک کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا. اللہ کے راستے میں اگر مومن دے دیتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں, تو خرچ کرتے ہوئے فخر سے نہیں, بڑی ریا, اترا کہ میں نے جی 1000 روپیہ مسجد کو دے دیا, 5000 دے دیا, مدرسے کو دے دیا. نہیں. والذین یؤتون ما آتوا. مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے, وقلوبہم واجدہ. خرچ کرتے ہوئے بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ رب کی طرف لوٹ کے جائیں. قیامت کے دل سے ڈرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں. کیوں؟ قیامت کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الی ربہم راجعون. یہ رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اولئک یسارعون فی الخیرات. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بھاگ بھاگ کے آتے ہیں, نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک آیت ہے سورہ الفرقان کی آیت ہے, وعباد الرحمن. یہاں بھی مومنین کی بڑی اچھی صفات بیان ہوئی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے, مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین میں آہستہ سے چلتے, اکڑ کر نہیں چلتے. بہت زیادہ تیز رفتار چلنا بھی عرف کے خلاف ہے. عام درمیانی میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ دین کے معاملے میں, کسی معاملے میں ایسے پاس و تمہیز میں اٹک جاتے ہیں, قالوا سلاما, یہ کہتے ہیں سلام ہو آپ پر, ہم آپ سے باز کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. یہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں مومن. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ راتیں کیسے گزارتے ہیں کہ رات کو موبائل استعمال کرتے کرتے آنکھ لگ گئی, صبح اٹھے دکان پہ جانے کا وقت ہو گیا تھا. نہیں, مالک کہتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مومن وہ ہیں, عباد الرحمن وہ ہیں کہ ان کی راتیں رب کے سامنے سجدے کرتے گزر جاتی ہیں, رب کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں. اور مالک کہتا ہے والذین, اور مومن لوگ رب کے بندے عباد الرحمن کہتے ہیں ربنا اصرف عنا سید عذاب جہنم. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. مومن بندے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. ان عذابہا کان غراما. اے اللہ یہ جہنم کا عذاب بڑا لپٹنے والا ہے, بڑا سخت عذاب ہے. انہا سات مستقرا و مقاما. اے اللہ جہنم بڑی بری جگہ ہے, بڑا برا ٹھکانہ ہے. یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا. مومن وہ ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, جب اپنی ضروریات پہ خرچ کرتے, لم یسرفوا, تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے, حد سے تجاوز نہیں کرتے. ولم یقتروا, اور ضروریات ہیں بیوی بچوں کی تو کنجوسی بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وکان بین ذلک قواما. یہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, یہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں, میانہ روی اختیار کرتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر.
اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود نہیں بناتے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مومن وہ ہوتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو جس جان کو، کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، اور مومن زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ جو بدکاری کرے، زنا کرے، زنا کے رستوں کے قریب جائے، کوئی لڑکا نوجوان مرد ہے غیر محرم عورت سے بات کرے، وہ بھی ایمان پہ نہیں ہے، اور کوئی عورت اگر غیر محرم مرد سے تلذذ کی بات کرتی ہے وہ بھی ایمان پہ نہیں ہے۔ مالک کہتا ہے ولا یزنون، یہ بدکاری نہیں کرتے، یہ زنا نہیں کرتے، بلکہ اور ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، گناہ کبیرہ کرے گا، بہت بڑا گناہ ہوگا اس کو، یضاعف له العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن بدکاری کرنے والے اور یہ گناہ کرنے والوں کو دگنا عذاب ملے گا اور ذلیل کر کے جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں گناہ ہو گیا ہے گناہ، توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی برائیوں کو بدل کے بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون بالزور، مومن وہ ہوتے ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور عدالتوں میں گواہ بکتے ہیں، مدعی بکتے ہیں، مدعا علیہ بکتے ہیں، وکیل بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے۔ پنچایتوں کے اندر، ججوں کے اندر، عدالتوں کے اندر گواہیاں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے پر جھوٹے کیس کیے جاتے، دائر کیے جاتے، چھڑوائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اذا مروا باللغو مروا کراما، فضول کام ہو رہے ہیں، فضول کاموں کے پاس سے مومن گزر جاتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں پڑتے مومن لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات اللہ، جب اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، تو پھر اندھے اور بہرے ہو کے اس پہ نہیں گر جاتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں، بہنیں بھی سوال کرتی ہیں، بھائی بھی، کہ میاں بیوی کا آپس میں اتفاق اچھا نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ میں ان کو صرف یہ دعا بتاتا ہوں ربنا حب لنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن بندے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مومن بندے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، اور اگر بیوی دعا کرے تو وہ کہے گی اے اللہ میرے خاوند کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے جن میں یہ صفات ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ مومن لوگ کل قیامت کے دن ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور جنت میں جب جائیں گے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کو سلام کہا جائے گا مومنوں کو۔ فرشتے ادھر سے آئیں گے سلام کریں گے، ادھر سے بچے جنت کے آئیں گے وہ سلام کریں گے، ہر طرف سلام 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 کی آواز ہوگی، دعائیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کو 4 دن کی ہے، 60 سال کو مر گیا، 20 سال کو مر گیا، 30 سال کو مر گیا، نہیں، جنت میں تو چلا گیا تو جنت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر مالک کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اللہ سے ڈرنے والے مرد، والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں، ستر، عزت عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم، جب رب اور اللہ اس کے رسول کو حکم دیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات اجتماعی اپنے مشورے سے طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ جنات کے اندر ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور جنت میں جو رب انہیں دے گا وہ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور انہم کانوا قبل ذالک، اس سے پہلے دنیا میں متقی اور مومن لوگ کرتے کیا تھے؟ نیکی کرتے تھے۔ اور آخری صفات، یہ دو باتیں بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی صفات قرآن سے بیان کر دی، تقریباً قرآن مجید کے 20 پاروں تک کا خلاصہ جو مومنین کی صفات بیان ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور مومن متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کو سوتے کم ہیں، رات کو کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت، فجر کے وقت اٹھ کے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ فجر بخشش کا وقت، السحری کا وقت، فجر کی اذان سے پہلے کے وقت، اس وقت اٹھ کے رب سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ صفت بھی ہے مومنوں کی کہ ان کے مال میں انہوں نے سوال کرنے والے اور غریب فقیر لوگوں کا حق علیحدہ کر کے رکھ دیتے کہ ان کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔